قدیر کو پڑھائی کا بہت شوق تھا، لیکن اس کا ابا اسے بکریاں چرانے بھیج دیتا تو قدیر ساتھ کتابیں لے جاتا اور ساتھ ساتھ پڑھتا رہتا۔ ایک دن بکریاں کسی کے کھیت میں چلی گئیں تو ابا نے قدیر کو مار مار کر زخمی کر دیا اور کہا آئندہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود قدیر چوری چھپے پڑھ کر پیپر دیتا رہا اور ایک دن اس نے CSS کا امتحان پاس کر لیا اور کچھ دن بعد وہ پولیس کمشنر بن کر گھر آنے لگا تو ابا غصے میں ڈنڈا پکڑے باہر کھڑا تھا کہ آج قدیر کی ٹانگیں توڑ دے گا۔ لیکن جب قدیر کو سامنے دیکھا تو یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ بڑے غضبناک لہجے سے شفقت صاحب نے اپنے بیٹے قدیر سے پوچھا تھا۔ اس نے گھبرا کر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ کچھ نہیں ابا، وہ بکھلا کر رہ گیا تھا۔ ادھر آ ذرا۔ چارپائی پر بیٹھے شفقت نے بڑے غصے سے تیوری چڑھا کر قدیر کو اپنی جانب بلایا۔ وہ خوف کے مارے کانپ گیا تھا۔ آہستہ آہستہ سے قدم اٹھاتا ہوا اپنے باپ کے پاس آیا تو گریبان سے پکڑ کر شفقت نے اسے اپنی طرف کھینچا، پھر اس کے پیٹ پر ہاتھ مارا تو کتابیں اس نے اپنی قمیض کے اندر چھپائی ہوئی تھیں۔ 12 سالہ قدیر کے منہ پر شفقت نے پوری قوت سے زناٹے دار تھپڑ مارا تھا کہ وہ دور جا کے گرا۔ ختیجہ کے تو کلیجے پر ہاتھ پڑا تھا، لیکن مجال نہیں تھی کہ شوہر کو روک سکتی۔ چپ چاپ روٹیاں پکاتے ہوئے بچے کو مار کھاتا دیکھ رہی تھی۔ مٹی کے کچے صحن میں ہی ایک طرف لکڑیاں جلائے وہ توے پر روٹیاں بنا رہی تھی۔ پہلی روٹی اس نے قدیر کو ہی دی تھی کیونکہ اس نے بکریاں چرانے جانا تھا۔ قدیر نے تو ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا کہ باپ نے کہا کہ چل اٹھ کھڑا ہو، بہت دیر ہو گئی ہے، جا کے بکریاں چرا۔ ختیجہ نے بس یہی کہا تھا کہ شفقت بچے کو کھانا تو کھانے دو، اب کا گیا شام کو لوٹے گا، منہ سوکھ جاتا ہے اس کا۔ یہ کہنا تھا کہ شفقت نے بیوی کو گھور کر دیکھا اور کہنے لگا کہ تو چپ کر، زیادہ سر پر مت چڑھا اسے۔ چل قدیر اٹھ، جا کے بکریوں کو لے کر جا، اور ہاں دھیان رکھنا کہیں دوسرے کھیتوں میں نہ گھس جائے ورنہ تمہاری چمڑی ادھیڑ کے رکھ دوں گا۔ بڑے غضبناک لہجے میں شفقت نے قدیر سے کہا تھا۔ وہ بیچارہ بڑی خاموشی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آدھی روٹی بھی نہیں کھائی تھی، جلدی سے اپنے کمرے میں گیا۔ اپنی اسکول کی کتابیں اس نے اپنی قمیض کے نیچے پیٹ کے ساتھ لگا کر ازاربند سے باندھ کر قمیض اوپر سے نیچے کر لی تاکہ ابا کو شک نہ ہو، لیکن شاید کوئی چیل کی نظر تھی جو شفقت رکھتا تھا، اسے فوراً سے شک ہو گیا۔ پھر کیا تھا، 12 سالہ قدیر کو شفقت یوں مارنے لگا جیسے کہ جان سے ہی مار ڈالے گا۔ ختیجہ ہی اٹھ کر سامنے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی بس بھی کر، کوئی جرم تو نہیں کر دیا اس نے۔ وہ کہنے لگا تو پیچھے ہٹ جا، تیری محبت کا نتیجہ ہے کہ یہ سر چڑھ رہا ہے، کتابوں میں گھس جائے گا اور بکریاں ادھر سے ادھر چلی جائیں گی۔ میری ایک بھی بکری کم ہوئی تو یاد رکھنا، اس دن اس کو فنا کر کے رکھ دوں گا۔ پھر قدیر کے پیٹ سے کتابیں نکالیں اور سامنے جلتی ہوئی لکڑیوں کے اوپر سے توا ہٹا کر کتابیں اس میں رکھ دیں۔ قدیر کی تو جیسے جان نکلی تھی۔ اتنا دکھ باپ کی مار سے نہیں ہوا تھا جتنا کتابوں کے جلنے پر ہو رہا تھا۔ بھاگا دوڑا چولہے کے پاس گیا، جلتی کتابوں کو فوراً ہاتھ سے پکڑ کر پیچھے کیا، یہ بھی نہیں دیکھا کہ ہاتھ جل جائے گا۔ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی مار مار کر آگ بجھائی تھی۔ کئی صفحے جل چکے تھے، کچھ ٹھیک تھے، لیکن کتابوں کو سینے سے لگا کر وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ پائی پائی جوڑ کر تو اس نے چند کتابیں خریدی تھیں۔ اسکول جانے کا تو جیسے اسے جنون تھا، جب تک باپ سوتا رہتا وہ اسکول جاتا تھا۔ جیسے ہی شفقت کی آنکھ کھلتی اس سے پہلے پہلے اپنی استانی جی کو ساری بات بتا کر چھٹی لے کر آ جاتا۔ استانی اچھی تھی، اس کے گھر کے حالات اور اس کے باپ کے مزاج سے واقف تھی، اس لیے اسے چند گھنٹوں میں ہی ساری کتابوں کا سبق بھی دے دیتی اور پڑھا بھی دیتی تھی۔ باقی بچوں کو کام دے دیتی، وہ چاہتی تھی کہ قدیر پڑھے۔ پورا دن شفقت اسے کتابوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا۔ اسکول میں وہ چوری چھپے جاتا تھا، وردی ویسے بھی نہیں تھی، بس ایک 4 کمروں کے چھوٹے سے مکان کو اسکول بنا کر وہ عورت بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتی تھی۔ چند اور استانیاں بھی رکھی ہوئی تھیں، فی سبیل اللہ وہاں پر پڑھایا جاتا تھا، بس کتابوں کا خرچہ بچوں کو خود اٹھانا پڑتا تھا۔
اس نے اپنی کتابوں کو روتے ہوئے کمرے میں جا کر چھپایا تھا۔ شفقت باہر جا چکا تھا، آج کل تو ویسے ہی بڑے غصے میں رہتا تھا۔ کہتا تھا کہ بکریوں کی صحت اچھی ہوگی تو قیمت بھی اچھی ملے گی۔ ابھی پچھلے دنوں شفقت کا ایک بہت بڑا نقصان ہو گیا تھا، حالانکہ غلطی اس کی اپنی تھی، لیکن سارا غصے کا ملبہ قدیر یا ختیجہ پر ہی نکلتا تھا۔ محنت سے پالے ہوئے بکرے بڑی عید سے 2 مہینے پہلے اس نے شہر کے لیے روانہ کرنے تھے، لیکن بجائے کہ انہیں کسی ٹرک یا ویگن میں شہر بھیجتا، پیسے بچانے کے لیے اس نے اپنے ایک دوست سے بات کی جو کہ بس چلاتا تھا۔ وہ کہنے لگا، آج کل پیسنجر بس میں سامان نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، پیسنجر کا سامان رکھنے والی پوری جگہ خالی ہوتی ہے۔ یہ سن کر قدیر کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔ کہنے لگا، ایسا کر، میرے بکرے تو پیسنجر کے سامان کی جگہ رکھ دے، میں تھوڑے بہت پیسے تمہیں دے دوں گا۔ جیسے ہی میرے بکرے شہر پہنچیں گے تو میرا دوست لینے آ جائے گا۔ قدیر نے شہر میں اپنے ایک جاننے والے سے سودا بھی کر لیا، بکروں کی قیمت بھی اچھی لگ گئی تھی۔ بکرے اس نے پیسنجر بس میں اس جگہ رکھوائے جہاں پر پیسنجر کے بیگ اور سامان رکھے جاتے تھے، اور بس والوں کو اس بات کا علم تک نہیں تھا۔ بس روانہ ہو گئی، لیکن جب 24 گھنٹے کے سفر کے بعد بس شہر پہنچی تو اڈے پر ہی شفقت کا دوست بکرے لینے پہنچ گیا، لیکن جب بس کے کنڈکٹر نے پیسنجر کے سامان والا حصہ کھول کر دیکھا تو سب بکرے مر چکے تھے۔ انجن کی گرمائش کی وجہ سے اور بھوکے پیاسے آڑے ٹیڑے لیٹنے کی وجہ سے ایک بھی بکرا نہیں بچا تھا، سب کے سب جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ تقریباً 10 بکرے تھے، 10 کے 10 مر چکے تھے۔ ابھی تو قدیر کا ارادہ تھا کہ ایسے ہی بس میں وہ بکروں کو شہر بھیجتا رہے گا تو اس کا خرچہ نہیں ہوگا اور اسے زیادہ پیسے مل جائیں گے، لیکن زیادہ پیسوں کے لالچ میں وہ بکرے بھی مر گئے۔ اس کا لاکھوں کا نقصان ہوا تھا، اس لیے آج کل قدیر پر اسے بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ بات بات پر قدیر کو مارنے لگتا۔ قدیر اس کا ایک اکلوتا ہی بیٹا تھا، لیکن دل میں ذرا بھی خواہش نہ تھی کہ بچہ پڑھ لکھ کر کچھ بن جائے۔ لیکن قدیر کے خواب بہت اونچے تھے، وہ چاہتا تھا کہ تعلیم حاصل کرے اور پولیس کمشنر بنے، لیکن شفقت کا ایسا کوئی خواب نہیں تھا۔ جس دن اس کا نقصان ہوا اس دن تو جیسے قدیر کی شامت آئی تھی۔ نقصان شفقت کی غلطی کی وجہ سے ہوا، لیکن جیسے ہی گھر آیا دیکھا تو قدیر کتابیں کھولے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سبق یاد کر رہا تھا کیونکہ اگلے دن اس کا ٹیسٹ تھا۔ شفقت نے جب قدیر کے ہاتھ میں کتاب دیکھی تو غصے سے پھنکار کر اسے کہنے لگا، میرا لاکھوں کا نقصان ہو گیا اور تجھے اپنی پڑھائی کی پڑی ہے، ٹھہر جا، تجھے بتاتا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس کے پاس گیا اور ہاتھ سے کتاب پکڑ کر دور پھینکی اور 2-4 تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیے۔ ختیجہ اس کے پاس آ گئی، کہنے لگی، بچے کا کیا قصور ہے؟ شفقت، لالچ تو تم نے ہی کی تھی۔ یہ کہنا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ ختیجہ کے منہ پر بھی مار دیا۔ کہنے لگا، بدتمیز عورت، شوہر کے سامنے زبان چلاتی ہے، ارے 4 پیسے بچ جاتے تو تمہارا ہی فائدہ ہوتا۔ ختیجہ کہنے لگی، رہنے دو، ہمیں نہیں چاہیے فائدہ، میرے بچے کی اسکول کی فیس تک تو بھرتے نہیں، ایک ہی بچہ ہے، لیکن مجال ہے کہ تمہارے دل میں کبھی یہ خواہش آئی کہ اسے اچھی تعلیم دلوا سکو۔ میرے بیٹے کا تو بس یہی ایک شوق ہے۔ وہ کہنے لگا، کمذات عورت، زبان کو لگام دے ورنہ دھکے دے کر گھر سے نکال دوں گا، تیری حیثیت صرف 3 لفظوں سے بدل کر رکھ دوں گا، روتی ہوئی اپنی ماں کی دہلیز پر بیٹھی رہے گی اور تیرا یہ کمینہ بیٹا بھی، کوئی نہیں پوچھے گا تم دونوں کو۔ یہ سن کر تو ختیجہ کی زبان پر جیسے تالا لگا تھا۔ آنسو بہاتی ہوئی قدیر کو اپنے ساتھ لے کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ قدیر کو اپنی پرواہ نہیں تھی، بس اس کتاب کی پرواہ تھی جو کہ باہر ایک کونے میں گر گئی تھی، اگر ابا کے ہاتھ لگ گئی تو کہیں وہ پھاڑ ہی نہ دے۔ اس سوچ نے اس کی جان نکال کر رکھ دی تھی۔ جب دیکھا کہ ابا نہانے کے لیے غسل خانے چلا گیا تو فوراً سے کمرے سے باہر آیا، اپنی کتاب کو چوم کر سینے سے لگایا اور جلدی سے الماری میں چھپا لی۔ ختیجہ کو کبھی بھی بچے کی یہ خواہش سمجھ نہیں آئی تھی، کتابوں کو یوں سنبھال کے رکھتا تھا جیسے کوئی قیمتی خزانہ ہو۔ اس کی عمر کے بچوں کو تو نہ پڑھائی کا ہوش تھا نہ ہی کتابوں کا، سارا دن گلی محلے میں گلی ڈنڈا اور سٹاپو کھیل کر گزارتے تھے، لیکن وہ پورا دن بکریوں کو چراتا، جب شام کو واپس آتا تو باپ سے چھپ چھپا کر کتابیں لے کر بیٹھ جاتا۔
لیکن آج کل شفقت اس پر کڑی نگرانی رکھتا تھا، اس لیے پیٹ کے ساتھ کتابوں کو باندھ کر جب کھیتوں میں بکریوں کو چراتا تو درخت کے ساتھ ٹیک لگائے اپنی کتابوں کو نکال کر سبق بھی یاد کر لیتا، اپنا ہوم ورک بھی کر لیتا اور بکریوں کو واپس بھی لے آتا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ 8ویں جماعت تک تو اسی استانی نے اسے پڑھا دیا تھا، لیکن آگے پرچے بورڈ کے دینے تھے، اس لیے یا تو اسے باقاعدہ اسکول سے پڑھائی کرنی پڑتی یا پھر پرائیویٹ داخلہ لینا پڑتا۔ اس داخلے کے لیے بھی اس استانی نے اس کی مدد کی تھی، پرائیویٹ اس کی فیس بھرتی تاکہ وہ 9ویں جماعت کے پیپر دے سکے، اور وہ اسے کہتی کہ صبح سویرے 7 بجے میرے پاس آ جانا، میں تمہیں 9ویں 10ویں کی تیاری کروا دوں گی۔ قدیر اپنی استانی کی بہت عزت کرتا تھا، احترام کے مارے اس کی نظریں نہیں اٹھتی تھیں۔ وہ کہتا تھا، مس، آپ جو احسان مجھ پر کر رہی ہیں آپ کو نہیں پتا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا کتنا اجر دے گا، اور جس دن میں پولیس کمشنر بن گیا میں آپ کے پاس ضرور آؤں گا۔ یہ سن کر اس کی استانی ہنس دیتی، کہتی کہ ارے نہیں نہیں بیٹا، بس تم کامیاب ہو جاؤ، میں تو یہی خواہش رکھتی ہوں۔ اس استانی کی شادی کو 10 سال ہو گئے تھے، لیکن اللہ نے اولاد سے نہیں نوازا تھا، اس لیے قدیر سے تو اسے جیسے بیٹوں کی طرح پیار تھا۔ جب اس کے گھر کی باتیں سنتی تو اسے بہت افسوس ہوتا تھا، کہتی تمہارے باپ کو تمہاری قدر نہیں ہے، ہائے کوئی ہم سے پوچھے جس کے پاس اولاد نہیں کہ اولاد کتنی قیمتی چیز ہوتی ہے۔ بہرحال 10ویں اس نے A گریڈ سے پاس کی تھی، وہ بھی اس لیے کیونکہ شفقت کی کڑی نظر اس پر رہتی تھی۔ رات کو جب دیکھتا کہ ابا سو گئے ہیں تو وہ چھت پر چلا جاتا اور ٹارچ لائٹ جلا کر ہی اپنا سبق یاد کرنے لگتا۔ 10ویں جماعت کے بعد سب سے بڑا مسئلہ قدیر کے لیے کالج میں داخلہ لینا تھا، اور اس کے قصبے میں کوئی کالج نہیں تھا۔ ابھی تو 1 گھنٹے کی مسافت پر کالج جانا اس کے لیے ممکن نہیں تھا، لیکن وہ جانا چاہتا تھا، پڑھنا بھی چاہتا تھا۔ اپنی والدہ کے سامنے ایک بار رونے لگا، کہنے لگا، اماں مجھے آگے پڑھنا ہے، میرے نمبر بہت اچھے آئے ہیں، ابا سے بات کرو نا کہ مجھے پڑھنے دے۔ ختیجہ کہنے لگی، تجھے اپنے باپ کے مزاج کا نہیں پتا، اسے تو سخت نفرت ہے تیری پڑھائی سے، تیری کتابوں سے۔ دیکھ میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، شفقت کے تھپڑ اب مجھ سے نہیں کھائے جاتے، بڑی مار کھائی ہے میں نے۔ یہ کہتے ہوئے ختیجہ نے اپنے ہاتھوں سے آنسو صاف کیے تھے۔ بیٹا گود میں سر رکھے اس سے فرمائش کر رہا تھا۔ اس نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا، کہنے لگی، میرے بچے بس کر دے، 10 جماعتیں بہت ہوتی ہیں۔ ارے نہ تیرے ماموں نے اور نہ ہی ان کے بچوں نے 10 جماعتیں پڑھیں، نہ کسی چاچے نے، نہ ان کے بچوں نے اتنا پڑھا، سب 5ویں سے بھاگے ہوئے ہیں، تم نے تو پھر 10 جماعتیں پڑھیں، اتنا کافی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ قدیر اٹھ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا، اماں مجھے پولیس کمشنر بننا ہے، تو نے دیکھا ہے نا گاؤں میں جب پولیس کمشنر آیا تھا تو کیا ٹھاٹ باٹ تھے اس کے، گاؤں والے سارے اسے دیکھ کر ایسا گھبرا رہے تھے، کیسا اونچا لمبا قد تھا اس کا، کیا روب تھا۔ آفیسر کی تو اپنی ہی شان ہوتی ہے، اماں جس دن میں پولیس کمشنر بن کر آؤں گا نا، دیکھ لینا لوگ مجھے اپنی گودوں میں اٹھائیں گے اور ابا کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جائے گا، پھر کوئی بھی میرے ابا کو بکریاں چرانے والا شفقت نہیں کہے گا، وہ جہاں سے گزرے گا سب کہیں گے، وہ دیکھ کمشنر قدیر کا باپ آ رہا ہے۔ آنکھوں میں سجنے والے خواب کسی جگنو کی طرح سے قدیر کی آنکھوں میں چمک رہے تھے، لیکن ماں جانتی تھی کہ یہ صرف خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ بھلا غریبوں کے خوابوں کی کیا کوئی تعبیر ہوئی ہے؟ نہ اس کے ابا نے داخل کروانے دینا تھا، نہ ہی اس نے آگے پڑھنا تھا، لیکن قدیر کی ایک الگ ہی لگن تھی۔ اندر لگی لگن کو بس ایک اس کی استانی جمیلہ ہی بڑھاتی تھی۔ جب ماں سے نا امید ہو گیا تو سیدھا استانی جی کے پاس چلا گیا، کہنے لگا، کوئی راستہ نکالے نا استانی جی، میں بڑی آس سے آپ کے پاس آیا ہوں، ابا کالج نہیں جانے دیں گے اور میں کالج ابا سے چھپ کے جا نہیں سکتا۔ جمیلہ کہنے لگی، میں کیا کہہ سکتی ہوں، تیرا باپ تو میرے شوہر سے بات تک نہیں کرتا، میں نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ تمہارے ابا سے بات کریں، لیکن وہ تو جیسے ہی میرے میاں کو دیکھتا ہے راستہ بدل لیتا ہے، کبھی غصے سے کہتا ہے میرے گھر کے معاملے میں نہ بولو، ہم خانہ بدوش ہیں اور بکریاں چرانا ہمارا پیشہ ہے، ہمارے باپ دادا نے بھی بکریاں چرائی ہیں اور میرا بیٹا بھی بکریاں ہی چرائے گا،
اور آگے اس کی اولاد بھی یہی کام کرے گی۔ پڑھائیوں بڑھائیوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو ہاتھ میں چند کاغذ کے ٹکڑے پکڑے دھکے کھاتے دیکھا ہے، جوتیاں گھس جاتی ہیں، نوکریاں نہیں ملتی۔ اس لیے میرے بیٹے کو الٹی پٹی نہ پڑھا۔ جمیلہ کہنے لگی، بڑی باتیں سنائی ہیں تمہارے باپ نے میرے میاں کو۔ تجھے پتہ ہے میرا شوہر مجھ سے کہتا ہے کہ تم بیگانے بچوں کی خاطر کیوں ذلیل ہو رہی ہو؟ دفع کرو، جسے اپنے بیٹے کا خود احساس نہیں تو کیوں کر رہی ہے؟ جمیلہ کی بات نے تو جیسے قدیر کا دل ہی توڑ کے رکھ دیا تھا۔ اسے تو بڑی امید تھی کہ اس کی استانی ہر بار کی طرح اس بار بھی کوئی راستہ نکال دے گی۔ اب تو صرف اللہ کی ذات تھی جو اس کی مدد کر سکتی تھی۔ بڑے ڈرتے ڈرتے رات کو قدیر نے اپنے باپ سے بات کی۔ کہنے لگا، ابا، آپ یہاں سے بکریاں بیچتے ہو اور آپ کا دوست وہ بکریاں آپ سے ہزاروں میں خرید کر لے جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے شہر میں لاکھوں کی بیچتا ہے، آپ سے بس ہزاروں کی خریدتا ہے اور شہر میں 1,20,000 کی بیچتا ہے۔ یہ سن کر شفقت سوچ میں پڑ گیا تھا۔ کہنے لگا، ظاہر ہے میں شہر نہیں جا سکتا اور تو ابھی اتنا بڑا ہے نہیں۔ وہ کہنے لگا، ابا میں کبھی کبھی شہر چلا جایا کروں گا، جا کر دیکھ آیا کروں گا، ایک عدد بکرا بھی بیچ آیا کروں گا، آہستہ آہستہ ہی مجھے اس کام کا پتہ چلے گا۔ شفقت نے کہا، اچھا چل ٹھیک ہے، 2-4 دن بعد چلے جانا، میں اپنے دوست کو بولوں گا تجھے اپنے گھر پر رکھ لے گا، ذرا دیکھوں تو صحیح میرے بکرے کتنی قیمت میں بیچتا ہے۔ قدیر یہی چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح شہر جائے۔ وہ بڑا خوش ہوا تھا۔ شہر پہنچتے ہی شفقت کا دوست قدیر کو لینے بس اڈے پر پہنچ گیا تھا اور اپنے گھر لے گیا۔ قدیر نے صبح سویرے ہی یہ کہا کہ میں شہر گھوم پھر کر آتا ہوں۔ اصل مقصد تو اس کا کالج میں داخلہ لینا تھا۔ اس نے کالج میں داخلہ لیا۔ اس کی والدہ نے کچھ پیسے جوڑ کر رکھے ہوئے تھے جو اس کے داخلے پر خرچ ہو گئے۔ 1-2 بار وہ بکرا منڈی بھی گیا، لیکن دلچسپی نہیں تھی۔ کچھ دن بعد گاؤں واپس آ گیا۔ کالج میں یہ بات کر کے آیا تھا کہ صرف پرچے دینے ہی کالج جائے گا۔ اس طرح سے اس نے آگے بھی پڑھائی جاری رکھی، لیکن ایک بار اس کے 11ویں کے پرچے ہونے والے تھے، اس لیے بکریوں کو چرنے کے لیے چھوڑ کر وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنی کتابیں پڑھنے لگا۔ اب کتابیں اپنے دوست کے گھر پر رکھواتا تھا تاکہ ابا کو شک نہ ہو۔ جب بھی بکریوں کو چرانے کے لیے نکلتا تو دوست کے گھر سے کتابیں اٹھا لیتا اور بیٹھ کر پڑھتا رہتا، لیکن اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب بکریاں دوسرے کھیتوں میں جا کر چرنے لگیں، اور جس کے کھیت میں بکریاں چر رہی تھیں وہ چیخنے چلانے لگا۔ قدیر نے کتاب بند کر کے ایک طرف رکھی اور بکریوں کو اکٹھا کرنے لگا۔ پھر اس شخص سے معافی تلافی کرنے لگا، لیکن اس نے تو جیسے تماشا ہی لگا دیا۔ شور شرابے سے آس پاس کے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ کسی نے جا کر شفقت کو بھی بتا دیا۔ شفقت بھی پہنچ گیا۔ جب پتہ چلا کہ قدیر کی لاپرواہی کی وجہ سے بکریوں نے دوسرے کھیت سے چرنا شروع کر دیا تھا اور اسی بات پر فساد شروع ہو گیا ہے، تو انہوں نے قدیر کو سب کے سامنے بہت مارا، یہاں تک کہ جس نے شکایت لگائی تھی وہی آگے بڑھ کر شفقت کو روکنے لگا کہ بس کر دے، بچہ ہے، کیا جان سے مار ڈالے گا؟ تجھے شکایت لگانے کا مقصد یہ تھوڑی تھا کہ تو بچے کو مارنا ہی شروع کر دے۔ بہرحال بات آئی گئی ہو گئی۔ اس دن قدیر بہت رویا تھا، رات کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ ابا کو بتائے بغیر ہی وہ شہر چلا گیا تھا کیونکہ اس کے پرچے تھے۔ اپنے پرچے دے کر جب واپس آیا تو شفقت کا غصے سے برا حال تھا۔ کہنے لگا، کہاں گیا تھا؟ کہنے لگا، شہر گیا تھا۔ کافی دن منڈی میں جا کر بکروں کے ریٹ دیکھتا رہا۔ آپ مجھ سے ناراض تھے، اس لیے میں نے سوچا شہر جا کر کچھ کام کروں۔ یہ کہنے کے بعد اس نے چند ہزار کے نوٹ اپنے باپ کے ہاتھ میں رکھے۔ شفقت بڑا حیران ہوا تھا۔ کہنے لگا، میں نے سستے بکرے خرید کر گلیوں میں پھر پھر کر بیچے ہیں۔ شفقت کہنے لگا، پیسے کہاں سے آئے بکرے خریدنے کے؟ وہ کہنے لگا، بس منڈی سے ادھار لیتا تھا، کہتا تھا شام تک بیچ دوں گا ورنہ پیسے دے دوں گا۔ اب اتنا بھروسہ تو وہ لوگ مجھ پر کرتے تھے، اس لیے 2 بکرے لے جاتا تھا، بیچ دیتا تھا۔ یہ اسی میں سے جو منافع بچا ہے آپ کو دے دیا۔ تقریباً 15 سے 20 ہزار تھے، اور واقعی اس نے یہ کام بھی ساتھ ساتھ کیا تھا۔ یہ دیکھ کر شفقت خوش ہو گیا، پھر اسے اکثر شہر بھیجنے لگا۔ اب تو اکثر وہ اپنے ہی بکرے لے کر جاتا اور اچھی قیمت پر بیچ کر باپ کو پیسے دینے لگا۔ ساتھ ساتھ اس نے اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی۔ باپ ابھی تک اس بات سے انجان تھا کہ بیٹا تعلیمی سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے ہے۔
اسی میں سے قدیر اپنی فیس بھی نکالتا تھا، اپنے ابا کو بھی پیسے دیتا تھا۔ بکرا منڈی میں اب لوگ اسے جاننے پہچاننے لگے تھے۔ ایک بار اس کے یونیورسٹی کے کچھ لڑکوں نے اسے بکرا منڈی میں بکرے بیچتے دیکھ لیا تو سب کے سامنے اس کا بہت مذاق اڑانے لگے کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمارے ساتھ پڑھنے والا ہونہار اسٹوڈنٹ بکرے بیچتا ہوگا۔ وہ امیر لڑکے تھے، اس کا ہنسی مذاق اڑانے لگے، ایک تماشا سا بنا کر رکھ دیا۔ وہ بیچارہ اپنے آنسوؤں پر ضبط باندھتا ہوا چپ چاپ ان کی ساری باتیں سنتا رہا۔ سی ایس ایس کے پیپر بھی قریب تھے۔ اگلے دن جب یونیورسٹی گیا تو وہاں بھی سب کو پتہ چل چکا تھا۔ سبھی سے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن اس نے کسی کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ اس کی نظر صرف اپنی منزل کی طرف تھی۔ دن رات وہ محنت کرتا تھا۔ جب لائبریری میں اپنے نوٹس بنا رہا ہوتا تو اس کے وہی دوست اس کا مذاق اڑاتے، اسے برا بھلا کہتے۔ ایک بار قدیر کو بہت غصہ آیا، اس نے انہی لڑکوں میں سے ایک کا گریبان پکڑ لیا۔ کہنے لگا غریب ہونا کوئی گالی نہیں ہے، نہ ہی خانہ بدوش ہونا کوئی جرم ہے۔ بکریاں تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی چرائی ہیں، یہ تو ایک سنت عمل ہے۔ مجھے محنت کرنے سے کبھی بھی آر محسوس نہیں ہوئی۔ یہ تو شرم تم جیسے لوگوں کو محسوس ہوتی ہے جو پیدا ہوتے ہی سونے کا نوالا منہ میں لیتے ہیں، لیکن میں اپنے اس حال میں بہت خوش ہوں۔ اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے اللہ کا شکر ہے، لیکن میرا وعدہ ہے تم لوگوں سے، ایک بار تم لوگوں کو پولیس کمشنر بن کر دکھاؤں گا۔ یہ سن کر وہ لڑکے اس پر ہنسنے لگے، اس کی ہنسی اڑانے لگے کہ شکل تو دیکھو مستقبل کے پولیس کمشنر کی، تم ساری زندگی بس منڈی میں بکرے ہی بیچو گے۔ قدیر اپنے اندر ضبط کیے ہوئے تھا، چپ چاپ اپنی کتابیں اٹھائیں اور اپنے گھر واپس آ گیا۔ اب شہر میں ہی وہ ایک کمرے میں رہتا تھا جہاں اس کی تیاری کرنا اسے آسان لگتا تھا۔ جو بھی وقت اس کے بعد بچ جاتا وہ سب کا سب اس کی سی ایس ایس کی تیاری میں چلا جاتا۔ سی ایس ایس کے پیپر جب شروع ہوئے تو اس کا دل بڑا زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بڑے بڑے دعوے کیے تھے اس نے اور اب ان دعووں کو پورا کرنے کا وقت تھا۔ نہ اسے یہ پتا تھا کہ رات کب ہوئی، نہ یہ پتا تھا کہ دن کب چڑھا، نہ اسے سونا یاد تھا نہ کھانا پینا۔ سی ایس ایس کے پیپر ویسے بھی مشکل تھے اور اس نے دن رات ایک کر دیا تھا۔ بس اپنی ماں کو فون پر کہتا تھا کہ میرے لیے دعا کرنا۔ اس کے پیپر بہت شاندار ہوئے تھے، بلکہ کئی پیپر میں تو وہ لڑکے جو اس کا مذاق اڑاتے تھے رو رہے تھے کہ پیپر بالکل آؤٹ آیا ہے، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ لکھنا کیا ہے۔ سب پریشان تھے لیکن وہ قلم نہیں روک رہا تھا کیونکہ اسے سب کچھ آتا تھا۔ دن رات اس نے ایک کیا تھا، بڑی محنت کی تھی اور اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کی محنت رائگاں نہیں کرتا۔ اسے اپنی محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ اس کی مسلسل لگن کا نتیجہ تھا کہ سی ایس ایس اس نے پاس کر لیا تھا، لیکن جب 6 مہینے کی ٹریننگ میں جانے کا وقت آیا تو وہ بہت پریشان تھا، لیکن اس بار اسے ہمت پکڑنی تھی، ہار نہیں ماننی تھی۔ اس لیے اپنے باپ کو بتائے بغیر ہی وہ ٹریننگ پر چلا گیا۔ 8 مہینے کی ٹریننگ تھی۔ شروع میں تو اسے بڑی مشکل پیش آئی کیونکہ بڑی سخت ٹریننگ دی جاتی تھی۔ کبھی کبھی تو 48 گھنٹے سونے نہیں دیا جاتا تھا، ذرا سا نشانہ چھوٹ جاتا تو 100 بار نشانہ لگوایا جاتا تھا۔ کبھی 24 گھنٹے بنا کھائے پیے اسے گزارنے پڑتے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ جن لڑکوں نے سی ایس ایس پاس کیا تھا اس ہارڈ قسم کی ٹریننگ پر وہ توبہ کر چکے تھے اور واپس جا چکے تھے، لیکن چند لڑکے تھے جو کہ بلند حوصلہ رکھتے تھے اور ان لڑکوں میں قدیر بھی شامل تھا۔ اس کے استاد قدیر کی بہت تعریف کرتے تھے، کہتے تھے تمہارے اندر ایک الگ ہی جذبہ ہے اور جنون نظر آتا ہے، ورنہ بڑے بڑے لڑکے اس ٹریننگ میں توبہ کر اٹھتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، لیکن تم ہماری سزاؤں کو بھی ہنس کر سہ لیتے ہو۔ وہ کہنے لگا باپ کے تھپڑ شروع سے کھائے ہیں، پہل تو بہت درد ہوتا تھا، لیکن آج مجھے ان تھپڑوں کا بڑا فائدہ مل رہا ہے۔ سر آپ کے تھپڑ اثر نہیں کرتے۔ اس بات پر اس کے سارے سینئر آفیسر ہنسنے لگے، کہنے لگے چلو تمہارے باپ کی مار تمہارے کام آ رہی ہے۔ وہ ہنسنے لگا۔ آج وہ ڈنڈے وہ تھپڑ اسے کسی انعام کی طرح محسوس ہو رہے تھے جو کبھی اپنے باپ سے اس نے کھائے تھے۔ شاید وہ تھپڑ اور وہ ڈنڈا ہی اس کا حوصلہ بلند کر دیتے تھے۔ جتنا باپ کہتا کہ پڑھنا نہیں ہے ورنہ تمہیں جان سے مار ڈالوں گا، اتنا ہی اس کے اندر پڑھنے کا جذبہ اور بھی بڑھ جاتا تھا۔ آج اپنے باپ کی یاد بڑی شدت سے آ رہی تھی۔ ٹریننگ ختم ہو چکی تھی، وردی ملنے والی تھی، عہدہ بھی ملنے والا تھا،
بڑی انتھک محنت کے بعد جا کر منزل بس اب 2 قدم کی دوری پر تھی، لیکن آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ باپ کی مار پر پہلی بار اسے یہ لگا کہ باپ نے ٹھیک کیا تھا۔ بے شک وجہ غلط تھی، لیکن اس نے بڑا کام دیا تھا، اسے ڈھیٹ بنا دیا تھا۔ وردی پہن کر اپنے عہدے کے ساتھ جب وہ اپنے ضلع میں داخل ہوا تو لوگوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھیں۔ پہلے تو اس کے دوستوں نے کہا، یہ تو نے کیا ناٹک سے خریدا ہے؟ ارے وردی پہن لینے سے کوئی کمشنر تھوڑی بن جاتا ہے۔ لیکن جب اس کے ساتھ اس کے اہلکاروں کو دیکھا، اس کے ٹھاٹ باٹ دیکھے تو سبھی حیران ہوئے تھے۔ کسی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ 8 مہینے سے شفقت بیٹے کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکا تھا۔ ماں کو پتا تھا، لیکن ختیجہ نے لب نہیں کھولے تھے۔ جانتی تھی کہ اگر شفقت کو پتا چل گیا تو پتا نہیں کیا حشر کرے گا۔ وہ تو ٹریننگ پر جا چکا ہے، لیکن ختیجہ کی شامت آ جائے گی۔ لیکن اب جا کر شفقت کو احساس ہوا تھا کہ بیٹا اس کے لیے کیا تھا۔ وہ اس کا دایاں بازو تھا۔ وہ تو بوڑھا ہونے لگا تھا، بلکہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ سارا کام تو قدیر نے ہی سنبھال رکھا تھا۔ اچھا خاصا منافع بھی اسے مل رہا تھا۔ پھر اچانک سے وہ غائب ہو گیا۔ شفقت اسے ڈھونڈنے شہر تک گیا تھا، لیکن کسی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ ایک لڑکے نے بھاگ دوڑ کر کے شفقت کے گھر کا دروازہ بجایا۔ دروازہ شفقت نے ہی کھولا۔ چہرے پر پسماندگی چھائی ہوئی تھی۔ بیٹے کی جدائی نے تو جیسے اسے ادھورا کر دیا تھا۔ کہنے لگا، کیا ہے؟ وہ لڑکا کہنے لگا، وہ قدیر۔ لڑکے نے بس اتنا ہی کہا تھا۔ شفقت کہنے لگا، نہیں ہے وہ، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، دعا کر آ جائے، پورے ضلع میں مٹھائی بانٹوں گا۔ وہ کہنے لگا، چاچا مٹھائی بانٹ لو، تمہارا بیٹا پولیس کمشنر بن کر آیا ہے۔ یہ سن کر تو شفقت کو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ جب دروازے سے باہر نکلا تو گلی محلے کے سب لڑکے قدیر کے پیچھے تھے اور وہ اپنے اہلکاروں کے ساتھ اپنے گھر کے دروازے تک پہنچا تھا۔ باپ نے تو حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ وہ تو یوں سکتے میں آ گیا جیسے کہ اس کو ہوش ہی نہیں آئے گی۔ قدیر نے آگے بڑھ کر باپ کو سینے سے لگایا۔ کہنے لگا، ابا، آپ کی دعاؤں میں اور آپ کی مار نے مجھے پولیس کمشنر بنا دیا۔ پہلی بار باپ کو سینے سے لگا کر بہت رویا تھا۔ ختیجہ بھی باہر آ گئی، بیٹے سے گلے ملی، اسے جی بھر کر دعائیں دیں۔ پہلی بار شفقت نے بیٹے کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ کہنے لگا، میں غلط تھا، تو ٹھیک تھا۔ اور جب سب کے منہ سے یہ سنا کہ میرا بیٹا پولیس کمشنر ہے تو سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا۔ وہ کہنے لگا، یہ سب آپ کی بدولت ہے۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ باپ کی مار اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی۔ آپ کی مار نے مجھے کامیاب انسان بنا دیا۔ ٹریننگ کے دوران کئی لڑکے بھاگے تھے کہ ہم نہیں بن سکتے، ایسی سخت ٹریننگ ہم نہیں دے سکتے، لیکن میں نے دے دی۔ یہ سن کر شفقت و شرمندگی میں مبتلا ہوا تھا۔ بہرحال دونوں ہی بہت خوش تھے کہ ان کا بیٹا اپنے خوابوں کو سچ کرنا جانتا تھا، اور اس نے سچ کر دکھایا تھا۔ انسان اگر ارادہ پختہ کر لے تو منزلیں خود بخود قدم چومتی ہیں، جیسے قدیر کی چوم رہی تھیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔